ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس کے 17ویں باب میں سے ایک دن یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا، کیا خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے؟ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر دیا اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر دیا اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ عزیز مومنین، پیارے بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سال کے دوران آج 18واں اتوار ہے اور آج عالمگیر کلیسیا بڑی خوشی اور بڑی شادمانی کے ساتھ یسوع کی تبدیلی صورت کی عید مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو آپ کی زوردار تالیوں میں آج کی بہت بہت مبارک۔ عزیزوں، ہماری آج کی بنیادی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا۔ آج ہم اس آیت پر دھیان کریں۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ تبدیلی صورت کا واقعہ لتوری سال کے دوران 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یا 2 دفعہ سال کے دوران ہم اس پر دھیان کرتے ہیں، ایک روزوں کے دوران اور ایک 6 اگست کو یعنی عید کے موقع پر۔ یہ واقعہ اناجیل نویسوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس مرکز اور مقدس لوکا اور مقدس متی نے اس واقعے کو اپنی انجیل میں قلم بند کیا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کے نامے باب، مقدس لوکا کی انجیل اس کے نامے باب اور مقدس متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ تینوں انجیل نویس مقدس پطرس کے اس عظیم اقرار کے بعد اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، اور میرے جو پرشنرز ہیں، میرے جو مومنین ہیں، ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مقدس پطرس کا عظیم اقرار کیا تھا۔ آئی ہوپ کہ سب کو یہ بات معلوم۔ تو اس بڑے اقرار کے بعد کہ یسوع خداوند ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اس اقرار کے بعد
یہ واقعہ جو ہے تینوں انجیل نویسوں نے بیان کیا۔ تینوں ہی اناجیل میں یہ واقعہ پہاڑ پر ہوا ہے۔ تین شاگرد مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور یوحنا کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ اور الیاس کی موجودگی میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جو اس کے انتقال کی باتیں کر رہے تھے۔ لکھا ہے ایک دن یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا۔ مقدس متی اور مقدس مرکز یہ واضح نہیں کرتا یا یہ نہیں لکھتا کہ what was their purpose، ان کا پہاڑ پر یا اونچے پہاڑ پر جانے کا مقصد کیا ہے، یہ دونوں انجیل میں اس بیان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کریں۔ تو مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ وہ ان تینوں شاگردوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ تو مقدس لوکا جو ہے وہ اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے کہ ان کے جانے کا مقصد پہاڑ پر کیا تھا، دعا کرنا۔ جو بائبل کے بڑے عالم ہیں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ تبدیلی صورت کا واقعہ شاگردوں کے سامنے کیوں ہوا، اس لیے نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اے خداوند ہمارے لیے یہاں رہنا اچھا ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ان کے سامنے واقعہ پیش ہوا تاکہ وہ بابل میں سے باپ کی آواز کو سن سکے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس خاص موقع پر یا اس خاص واقعے میں صرف تین شاگرد ہی کیوں، یعنی مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا ہی کیوں، باقی 9 کیوں نہیں؟ کیونکہ 12 شاگرد ہیں اور صرف یہ 3 ہیں، باقی 9 وہاں موجود نہیں ہیں۔ ایک خیال کیا جاتا ہے اور ایک طرح کی سوچ یہ ہے کہ یہ تینوں شاگرد اہم موقعوں پر کیوں کر موجود ہے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ مقدس پطرس وہ رسول ہے جو یسوع سے کیا کرتا ہے، بار بار اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ یسوع سے کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تو مقدس پطرس اس لیے وہاں موجود ہے کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع سے کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ پہلی بات۔ مقدس یوحنا وہاں موجود ہے کیوں؟ کیونکہ جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ تو اب یہ دوسری بات ہے، پطرس وہ شاگرد جو یسوع سے پیار کرتا ہے، مقدس یوحنا رسول وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے۔ تیسرا، مقدس یعقوب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں جو پیالہ اے خداوند تو پینے کو ہے، میں بھی وہ پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے ان تینوں شاگردوں کا ذکر بطور خاص جو ہے خاص موقعوں پر کیا گیا ہے۔ the one who loves Christ, second whom Jesus loved، اور تیسرا وہ جو پیالہ پینے کو یا یسوع کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو تینوں شاگرد اس لیے یسوع کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ خاص ہے، اور بعد میں جب یسوع جی اٹھے گا تو یہی شاگرد اپنے بھائیوں کو یا باقی رسولوں کو بھی کیا کریں گے، مضبوط کریں گے۔ ہماری بنیادی آیت تھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، کون؟ مقدس پطرس۔ میں پورا حوالہ یا پوری آیت پڑھتا ہوں۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہماری بنیادی آیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا، وہ یہ پلان
कर ही रहा था, वो यीशु से मुखातब होकर अपना इरादा जाहिर कर ही रहा था, वो बात अभी मुकम्मल नहीं कर चुका, वो कह ही रहा था। तो क्या हुआ कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूं, उसकी सुनो। वो ये कह ही रहा था। हमारा जो ध्यानो ज्ञान है उसका मरकज ये आयत है, और आज हम इसको सीखने की कोशिश। वो ये कह ही रहा। ये खास जुमला जो है या ये खास आयत जो है, मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका जो है अपनी अंजील में बतौर खास लिखता है, और इट हैज सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। इसका खास मतलब है कि वो ये कह ही रहा था। तो क्या हुआ? लिखा है कि वो ये कह ही रहा था। क्या कह रहा था? जिस तरह मैंने पढ़ा, क्या खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है, अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो ये कह ही रहा था, लेकिन समथिंग हैपेंड, इंटरप्शन, मुदाखलत। जब वो ये बातें कह ही रहा था तो खुदावंद ने उसे क्या किया? रोक, इंटरप्ट किया, मुदाखलत की, कि वो रुक जाए, जो वो बात कर रहा है वो बात करने से बास। वो ये कह ही रहा था, यानी अभी उसकी बात क्या थी? जारी ही थी। तो क्या हुआ कि आसमान से आवाज आई, या बादल में से एक आवाज आई, यानी मुकद्दस पतरस को मजीद बात करने से यहां क्या हुआ है? रोक दिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो मुकद्दस पतरस की बात कोई गैर मुनासिब बात नहीं थी। वो तो यही कह रहा था ना कि अगर तू चाहे, अगर तेरी मर्जी हो तो हम यहाँ 3 डेरे बनाएंगे, कि उसको लगा कि हमारा यहाँ रहना क्या है? अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस को बाज रखा गया, इंटरप्ट किया गया, मुदाखलत की गई, रोका गया, ताकि वो अपनी बात को यहाँ ही खत्म कर दे। तो हम अगर इसको सीखना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा मौजू है। देखें, अगर कोई बात कर रहा हो तो आगे से कोई ये कहे कि भी आप खामोश हो जाए, या मुदाखलत करे, या बात करने से रोक दे, तो इट मींस कि वो कोई और बात करना चाहता है, ताकि वो खामोश हो जाए और दूसरा शख्स जो है वो क्या कर दे? बोलना शुरू करे। और इसी तरह अब खुदा जो है मुकद्दस पतरस को क्या करता है? रोकता है, इंटरप्ट करता है, मुदाखलत करता है, ताकि मुकद्दस पतरस खामोश हो जाए और बात करने से बाज रहे, या बात करना खत्म कर दे, या अपनी बात आगे करना तर्क कर दे। अब सवाल है कि ये इंटरप्शन क्यों कर है, या मुकद्दस पतरस को क्यों कर खामोश करवाया गया, या क्यों कर उसे खामोशी की हदायत की गई? इसलिए ताकि वो खामोश हो जाए और जो खुदा कहने वाला है उसे ध्यान से सुन सके, वो अपनी बात खत्म करे। खुदा उसे इंटरप्ट करता है ताकि जो बादल में से आवाज आएगी उसको अच्छे तरीके से सुन सके। देखो, उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूं, उसकी सुनो। अपनी बात खत्म करो और सुनो किसकी? किसकी सुनो? मेरे बेटे की सुनो जिससे मैं खुश हूं, जो मेरा अल महबूब है उसकी सुनो, अपनी नहीं। अपनी बात नहीं बतानी, किसकी सुननी है? मेरे बेटे की आवाज सुनी है। इसलिए मुकद्दस पतरस को खामोश होने के लिए कहा गया है। खामोशी किस लिए? बात करने से किस लिए रोका गया? ताकि वो अच्छे तरीके से उसके बेटे जिसको वो प्यार करता है उसकी सुन सके। याद रखें कि ये वही आवाज है जो बपतिस्मा के वक्त भी आसमान से आई थी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूं। लेकिन यहां लफ्ज सुनने का इजाफा किया गया है कि इसकी सुनो। और यहां एक बड़ा खास नुक्ता है कि जब बपतिस्मा के वक्त ये आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, वहां ये वाज़िया नहीं किया गया
کہ آواز کس نے سنی. اگر آپ کے پاس کلام ہے مجید کا، آپ کے پاس کلام آپ کھول سکتے ہیں، تو ادھر واضح نہیں ہے. جب بپتسمے کا واقعہ ہے تو وہاں یہ واضح نہیں ہے کہ جو آواز آسمان سے آئی کس نے سنی یا کس نے سمجھی یا کس نے رسپونڈ کیا. وہاں یہ بات واضح نہیں ہے. لیکن تبدیلی صورت کے وقت یہ واضح ہے کہ آواز جو بادل میں سے آئی، سننے والے وہاں موجود ہیں، اور موجود کون ہے وہاں؟ 3 شاگرد ہیں، مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا. بلکہ ان کو خاموش کرایا گیا یا خاموش ہونے کو کہا گیا کہ وہ اپنی بات ختم کرے، رک جائے، تاکہ اس آواز کو کیا کرے؟ سنے. وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کیا ہوا؟ آسمان سے آواز آئی. بادل سے آواز کا آنا ظاہر کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. بادل سے آواز کا آنا یہ بیان کرتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے یعنی یسوع سے خوش ہے. باپ یہ واضح کرتا ہے کہ وہ استاد ہے، بااختیار تعلیم دیتا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ ہر کوئی اس کی آواز کو یا اس کی بات کو سنے. عزیزو، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا. انٹرپشن، خدا کی آواز بادل میں سے یا باپ کی آواز بادل میں سے. جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو دیکھیں ضرور ہے کہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے انسان خاموش ہے. جب ہم خاموش ہوں گے، سائلنٹ ہوں گے، تو پھر ہم آسمانی آواز کو جو بادل میں سے آتی ہے آواز، اس کو سننے کے قابل ہو جائے. لیکن اگر ہم خاموش نہیں رہیں گے، اپنی بات چیت کریں گے یا اپنے دل میں بے شمار باتوں کو رکھیں گے، یا آپ کا ذہن یا دل جب بے شمار باتوں کی فکر میں ہوگا، چاہے آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ بات سن رہے ہیں، چاہے آپ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، اگر آپ خاموشی کے ساتھ اس پر دھیان نہیں کریں گے، تو یقینی طور پر ہم خدا کی آواز کو سن نہیں سکتے. تو سننے کے لیے کیا ہے؟ خاموش. سننے کے لیے کیا ہے؟ اپنی بات، اپنی گفتگو ترک. آج کا انسان جو ہے اس کے لیے خاموش رہنا یا خاموشی میں رہنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. خاموش رہنا ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے یا چند دنوں کے لیے بہت مشکل ہے. 1 گھنٹے کے لیے شاید بہت مشکل ہے. یہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں. جب ہم اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو وہ پورا ہفتہ خاموشی کا ہوتا ہے، دھیان و گیان کا ہوتا ہے، میڈیٹیشن کا ہوتا ہے، خدا کے کلام پر غور کرنے کا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ساتھ والے سے، ہاں کی حال ہے، کچھ نہ کچھ بات پھر بھی کر دیتی ہے، نہ کب آئے تھے یا پیرش کا کیا حال ہے، کوئی نہ کوئی پھر بھی بات چھیڑنی لازمی. یعنی انسان جو ہے خاموش رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف کے دوران بھی کئی دفعہ ہمارے لیے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھی فادر سے کیا کریں؟ بات چیت کریں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی خاموش رہنا بڑا مشکل ہے. گھر میں ایک دن سارا کپڑ خاموش رہ کے دیکھو، ہاں رہ سکتے ہیں خاموش؟ مجھے نہیں لگتا، لیکن ٹرائی کرنی ہے. لیکن ایک بات کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میرے جو پریشنرز ہیں، آپ سب جو ہیں اس لحاظ سے دا بیسٹ ہے. کیونکہ جب بھی عبادت ہوتی ہے، جب بھی خدا کا کلام پیش کیا جاتا ہے، جب بھی واعظ کیا جاتا ہے، تو آپ مکمل خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنتے ہیں. اس بات کے لیے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں. اپنے لیے زوردار اس بات کی تعریف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ خاموش رہنا بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کی آواز کو سنیں تو خاموش بھی. جو بڑے عالم ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں، کیونکہ جو کوئی اپنے بھائی کی آواز نہیں سن سکتا، ممکن نہیں کہ وہ خدا کی آواز کو بھی سن. جب ہم اپنے بھائی کی آواز کو جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اپنے پڑوسی کی آواز کو جو ضرورت مند ہے، اگر ہم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے تو
تو خدا کی آواز کو ہم سن. میرے اور آپ کے لیے دعوت کیا ہے کہ جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا تو کیا کرے؟ اپنی بات، جب خداوند کی بات شروع ہو جائے، جب کلام کی بات شروع ہو جائے، جب یسوع بولنا شروع کر دے، تو ہمارا کام ہے شکیت کی مانند خاموشی کے ساتھ سننا، سمجھنا اور اس پر عزیزو خاموش رہنا بہت ضروری ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں خاموشی یا خاموشی کا ماحول کریٹ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے بہت ضروری. میری دعا ہے، میری دعوت بھی ہے کہ آئے خاموش رہنا سیکھیں، خاموشی میں دھیان و گیان کرنا سیکھیں، خداوند کی آواز کو سننا سیکھیں، اپنے پڑوسی کی آواز کو سننا سیکھیں، تاکہ جب خدا بولے تو ہم سنیں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ کلام کا اختتام کرتا ہوں. عزیزو، خاموشی وہ حالت ہے، خاموشی انسان کی وہ حالت ہے جہاں خداوند بولتا ہے اور انسان سنتا ہے. کیا خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار ہے؟